جب ہم اس منہج کو نہیں لیتے، ابھی شیخ صاحب نے وہ حدیث بیان کی انا من الحسین اور کچھ آیات بھی بیان کی، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس آیات اور احادیث پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے۔ میں یہ بھی ٹینشن بڑی ہوتی ہے جب بولنا شروع کرتا ہے نہیں جانا۔ آیات اور احادیث پر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ آیات اور احادیث کی وہ فہم حاصل کرے جو اللہ کے رسول نے بیان کی، جو صحابہ نے اللہ کے رسول سے اخذ کی، اور اللہ کے رسول سے جو اخذ کر کے صحابہ نے تابعین تک پہنچائی، تابعین نے تبع التابعین تک پہنچائی، تبع التابعین نے محدثین تک پہنچائی، یہاں تک کہ ہم تک پہنچی اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہے۔ جیسا کہ شیخ صاحب نے اشارتاً کہا انا من الحسین کا یہ معنی 1400 سال میں کسی نے نہیں کیا، تو میرے بھائیوں صحابہ کرام کے دفاع کے حوالے سے، ناموس صحابہ کے حوالے سے، ناموس اہل بیت کے حوالے سے آپ ان لفظوں کے وہ مفہوم لیجئے جو اللہ کے رسول نے بیان کیے، جو صحابہ نے سمجھے، جو تابعین نے سمجھے، جو اسلاف رحمہم اللہ نے سمجھے، اور پھر بھی اگر بات واضح نہیں ہوتی، میں صراحت کے ساتھ کہتا ہوں آپ اپنے دور کے جو علماء ہیں، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ ان کی طرف رجوع کیجئے، شیخ خلیل الرحمن لکھوی حفظہ اللہ ان کی طرف رجوع کیجئے، آپ شیخ یوسف قصوری صاحب ہیں ان کی طرف رجوع کیجئے، شیخ افضل سردار صاحب بیٹھے ان کی طرف رجوع کیجئے، آپ جس مسجد میں چاہیں، شیخ ابراہیم بھٹی صاحب ہیں حفظہ اللہ ان کی طرف رجوع کیجئے، آپ کے سامنے جو علماء آتے آپ اپنے اشکالات ان کے سامنے پیش کیجئے، خدا را خود اجتہاد مت کیجئے۔ یہ تاریخ میں میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی اجتہاد کا دروازہ نہیں کھلا ہوا کہ ہم اس کو اپنے طور پر کرٹیسائز کریں۔